آئیے ہم آج پہلے تفسیر پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 194۔ یہ اسی دعا کا ہی کمپلیٹ پارٹ ہے، اسی کا یہاں پہ دعا مکمل ہوتی ہے۔ وہ نیک لوگ جو کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور غور و فکر کرتے ہیں اس کی تخلیق میں، انہوں نے جو دعا مانگی اس کا آخری حصہ یہ ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا وآتنا، اے ہمارے رب اور ہمیں دے، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسلک، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا، اور نہ ہمیں رسوا کر، یوم القیامہ، قیامت کے روز، انک، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے روز ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ لوگ جب اپنے ایمان کی گواہی بھی دے دیں، اپنے لیے بخشش مغفرت بھی مانگ لیں، اپنے لیے عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگ لیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں ہم سے، یعنی اب وہ کیونکہ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ کون سے وعدے ہیں؟ بخشش کے، مغفرت کے، وسیع نعمت والی جنت، ایسی نعمتیں ہیں جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، ایسی ایسی وہاں نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا جو تو نے جو ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کر، اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور پھر کیا گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، کہ اللہ اپنے وعدوں کو، البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصادق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے جیسے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، یا گنہگاروں کو جو ہے، جو بالکل جن پہ واجب ہو چکی ہے ان کو بغیر کسی عذاب تکلیف کے وہ جنت میں چلے جائیں۔ ہاں اس کی رحمت خاص ہے، وہ چاہے تو کوئی عمل اس کو پسند آ جائے اس پہ مغفرت فرما دے، البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو وعدے اس نے فرمائے ہیں وہ ان سب کو پورا کرے گا، جن جن نعمت پہ، جس نیکی پہ اس نے وعدوں کا، نیکیوں پہ اس نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ سب وہ پورے کرے گا۔ کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ تو البتہ ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں ہم جو ہے اس قابل ہیں ان وعدوں کے یا نہیں، اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ ان وعدوں کے مصادق ہمیں بنا دے، اور ہمیں انہیں پورا، اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبر پر ایمان لا کر کفر کی تصحیق اور طعن و تشنیع کے ہدف بنے ہی ہیں، قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر بھپتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہوا۔ یعنی یہ کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے عمل تو اتنے درست نہیں ہیں، تو آج ہم ظاہری تو ایمان لے آئیں تو کفر جو ہے ہمیں ہر طرح سے تکلیف تو پہنچاتا ہے، نہ جانے ہمارا ایمان اس قابل ہے یا نہیں جو ہمیں بخشش دلوائے گا۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی ہم رسوا ہو رہے ہوں اور پھر کافر یہ دیکھ کے کہیں کہ ان کو ایمان لا کر بھی کوئی نفع نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جتنا ایمان لائے، جتنا عمل کرتے اس کو ہم سے قبول فرما، اور ہمیں جو ہے جو تیرے وعدے تو نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں ہمیں ان کو ہمارے ساتھ پورا فرما، یعنی ہمارے جو بھی شارٹ کمنگس ہیں، جو ہمارے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو تو معاف فرما۔ تو یہ ان لوگوں کی اللہ سے دعا ہوتی ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے اس پہ؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ فاستجاب لہم، پس قبول کی اللہ نے ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی لا اضیع کہ میں ضائع نہیں کرتا، عملا عامل محنت کسی محنت کرنے والے کی، منکم تم میں سے، میں ذکرن وہ مرد، میں ذکرن اگرچہ وہ مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، بعدکم من بعد تم میں سے بعض ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، فالذین ہاجروا سو لوگ انہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور ستائے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولأدخلنہم اور ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات جنت میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، واللہ عنده حسن الثواب اور بے شک اللہ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب کو ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اب جب انہوں نے سب کچھ مانگا اللہ سے، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، فاستجاب لہم، یعنی اللہ نے قبول کر لی ان کی دعائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں سن لی، جو جو انہوں نے مانگی اللہ سے مانگا، اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ وہ فرمایا کہ میں کسی کا بھی کوئی نیک عمل ہے تو اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، سب کو جو ہے ان کے عمل کے برابر ملے گا۔ یعنی تم سب انسان میری نگاہ میں یکساں ہو، تم ہم جنس ہو، یعنی کہ تم سب میری نظر میں یکساں ہو، میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کا معیار الگ الگ ہوں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ویسٹ میں دیکھیں تو کتنی ریسزم ہے کہ کوئی اگر کالا ہے یا یہ وہ تو ان کے ساتھ قانون میں ناانصافی کرتے ہیں، یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ، یا ہمارے ہاں جیسے امیر ہے تو اس کو چھوٹ مل جاتی ہے، وہ بچ جاتا ہے بڑے بڑے کام کر کے، اور غریب چھوٹے سے عمل پہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں کیا بادشاہ کیا اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، انسان ہیں، عورت ہو مرد ہو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے جو ہے سب کے لیے ایک ہی طرح کا اس کا معیار ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دور صحابہ سے لے کے آج تک بھی جو لوگ دین کے راستے میں نکلتے ہیں، پھر دین کی خاطر وہ نکلتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، یعنی ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرہ ایک دین کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے، جہاں پہ بھی دین کی خاطر کوئی ہوئی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں ہجرت ضرور آئی ہے۔ تو ہجرت ایک ضروری چیز ہے۔ ہجرت جو ہے کئی طرح کی ہوتی ہے، ہجرت یہاں تک کہ گناہوں سے نیکی کی طرف چلنے کو بھی ہجرت کہتے ہیں، اور اپنی جگہ تبدیل کرنے کو، جو ہے کہیں اور شفٹ ہونے کو، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہونے کو خصوصیت کے ساتھ، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو میری خاطر اپنا وطن چھوڑا، میری راہ میں گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، میری راہ میں لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، ان کو میں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں، یہ ان کی جزا ہے۔ روایت میں ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑوں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان سے کہا میں تو یہ لایا ہوں، یعنی کہ یہ قرآن ہے، وہ وعدہ ہے، کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو کہ وقتی ہو، ان کے دور تک ہو، ختم ہو جائے، کوئی عجیب کرشمہ کر کے دکھائیں، نہیں، بلکہ آپ تو یہ اللہ کے ہاں سے کتاب لائے ہیں، اللہ کے وعدے لائے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے پاس اچھی، نے فرمایا میں تو صرف یہ کتاب لایا ہوں، اور دیکھیے ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے کرشمے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی ختم ہوں گے، اور اس کے پڑھنے والے جو ہے قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے جو پڑھنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے۔ تو فرمایا میں تو یہ تلاوت لائے ہیں، تو قرآن ہی آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ تو
آگے ہم جاتے ہیں آیت نمبر 196 پہ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تو اس کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو ہے دنیا میں تو ان کو تکلیفیں ہی تکلیفیں، اگر آگے جو ہے جنت کا وعدہ ہے. دیکھیے یہ ان سب کے لیے ہوں گی جو کسی نہ کسی دین کے راستے پہ، کسی نہ کسی مشن پہ، کسی نہ کسی مقصد پہ چلے ہیں یا چلیں گے، ان سب کے لیے یہ تکلیفیں آئیں گی. لا غرنک، اور نہ دھوکہ دے آپ کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہر میں. اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. اب یہ ذہن میں آتا ہے گمان کہ ہم تو ایمان لا کر بھی، آج دیکھیے تو مسلمانوں کی کیا حالت ہے دنیا میں. پھر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم تو ایمان لا کر ہم ہر طرح کی تکلیفیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کو دیکھو شہروں میں بڑے بڑے چل پھر رہے ہیں، بڑی بڑی تجارتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چیز جو دنیا کا ظاہری جو ہے چلنا پھرنا ہے، دکھاوا ہے، زیب و زینت ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی اگر یہ ہے تو وقتی ہے، جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ایک ٹیسٹ چل رہا ہے، اس کے بعد تو یہ سب ختم ہو جانا ہے. آیت نمبر 197 متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. متاع قلیل، یہ تو فائدہ ہے قلیل، بہت تھوڑا سا. ثم مأواہم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے. بئس المہاد، کتنا برا بچھونا آرام کرنا ہے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. تو پھر کیا ہے کہ ان کا جو بھی یہاں پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا جو ہے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں، فرمایا یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے. یعنی دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے، اور سمندر سے ایک چڑیا آئے اور جسٹ ایک قطرہ چھوٹا سا پی کے چلی جائے، تو اس سے سمندر کو گہرائیاں اور سمندر کی وسعت، اس کو کیا فرق پڑنا ہے. تو اتنا ہی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو سب کچھ بھی حاصل ہو جائے تو تب بھی اس کو چڑیا کے منہ میں جتنا ایک قطرہ آتا ہے اتنا ہی حاصل ہوگا، کیونکہ آخرت تو بہت وسیع ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس نے دنیا کا تو فائدہ اٹھایا لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو فرمایا کہ یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، تو قلیل سا ہے. آپ دیکھیے کہ اس سے ہماری نظر میں کیا دنیا قلیل ہے یا ہماری نظر میں دنیا وسیع ہے. یہ ہم سب کے لیے جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم دنیا کو وسیع سمجھتے ہیں یا قلیل سمجھتے ہیں. ہم قلیل یقیناً نہیں سمجھتے، تبھی ہم مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں. زمین بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے. عورتوں کو جیسے زیور کا شوق ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی چیز دنیا کی، کہ ہمارا شوق ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ سب قلیل ہے، یہ وقتی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو فرمایا ان کا یہ سب کچھ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر تو انہوں نے جہنم میں جانا ہے اپنے ایمان نہ لانے کے سبب اور اپنی بدعملیوں کے سبب، اپنی نافرمانیوں کے سبب. کیونکہ دیکھیے کہ وہ لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ خود کو فری ول سمجھتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں. مطلب فری ول سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی رولز پہ نہیں چلتے. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ہم مثال لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل حجاب کرنا ہے. اب اس کو دیکھا جائے تو وہ لوگ اس بارے میں یہی کہیں گے کہ جو ہے ہماری یعنی ہماری لائف ہے تو اور ول، تو یا یو اونلی لیو ونس، اس طرح کے کانسیپٹ ہیں کہ ایک بار زندگی ہے تو جیسے چاہیں اس کو جئیں، اس کو گزاریں. لیکن یہ کہ وہ اپنے اوپر کسی رول کو ضروری نہیں سمجھتے. یعنی وہ لوگ آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے مال و دولت میں دیکھا جائے یا کسی معاملے میں فار ایگزامپل کوئی شخص چوری کرتا ہے تو یہ کہے گا کہ بھائی میری مرضی ہے، میں اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے. وہ اپنے اوپر یعنی کسی رول کو ضروری نہیں سمجھتا. یا کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں میرا فائدہ ہو رہا ہے. حالانکہ وہ نہیں سوچتا کہ میں ایک قلیل سے فائدے کے لیے ایک جو طویل آنے والی زندگی ہے اس کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں. تو اسی طرح سے ہے، جو بھی شریعت کے رولز ہیں، قواعد ہیں، وہ ہم سب کی آسانی کے لیے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ وہ اس شخص کے لیے ہیں جو کہ مسلمان ہو جائے، یعنی کہ جو جھک جائے اللہ کے آگے کہ اللہ تیرا یہ حکم ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں. باقی یہ کہ کمزوریاں ہم سب میں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیتے ہیں. آیت نمبر 198
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اتقوا ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، لہم جنات ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزل من عند اللہ نازل ہوئی ہے ان کی مہمانی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سب سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ تو اب مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے کوئی عمل بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیے کوئی چھوٹا سا بھی عمل ہم کرتے ہیں، ہم جو ہے فار ایگزامپل روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم چھوٹے سے بھی عمل پہ کتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ کہیں میں نے کچھ ایسا کر لیا، کہیں میں نے پانی میں کلی کرتے کہ میرے خلق میں چلا گیا تو کیا ہو جائے گا، کہیں میں نے بھول کے کچھ کھا لیا، یعنی یہ میں نے ایک چھوٹا عمل بتایا۔ اسی طرح سے نماز میں وضو میں ہم دھیان کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا کوئی عضو جو ہے وہ جو ہے خشک نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہیں۔ مومن کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں ڈرتے ڈرتے جو ہے گزارتا ہے کہ کہیں میں نے یہ کر دیا تو کیا ہو جائے گا، یعنی وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ایک شریعت کا پابند سمجھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ کے جو بتائے ہوئے آگے جو معاملات ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، دیکھیے جہنم کتنی سخت جگہ ہے، ہم کتنا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں ہمارے گناہوں پہ جہنم میں چلے بھی گئے تو دیکھیے کہ جہنم میں جانا اور پھر وہاں سے کوئلہ بن کے نکلنا ہے، یعنی اگر وہ لوگ جنت میں ان کو حضور کی شفاعت کے ذریعے سے بھی آئیں گے بھی تو پہلے کوئلہ بن جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں ہمیشہ اللہ سے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ان کے ذہن میں۔ تو مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ڈر اور امید دونوں کے بیچ میں رہتا ہے، کہ یعنی امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس میں جو ہے ان کو دھوکہ نہیں ہوتا، یعنی ہم لوگ کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم دھوکے میں چلے جاتے ہیں کہ شاید جو ہے نا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یعنی دو طرح کے ایکسٹریمز ہیں، ایک وہ لوگ جو کہ بہت ڈر رکھتے ہیں اور پھر اس وجہ سے ان کو بس ڈر ہی ہوتا ہے ہر وقت، اور ان کو جو ہے ان کے دل میں امید کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک طرح وہ ایکسٹریم ہے، دوسری ایکسٹریم وہ ہے، ایک وہ یعنی وہ لوگ جو صرف ڈراتے ہی رہتے ہیں، دوسری وہ ایکسٹریم ہے جو کہ بالکل ہی امید کے دریا میں ڈوب رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، یعنی وہ اس طرح سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہوگا، اگر اللہ نے پکڑ لیا اور جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک پورشن ہے جہنم میں، ایک درجہ ہے، اگر وہ وہاں چلے گئے تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے مومن ڈر اور امید دونوں کے بیچ میں رہ کے عمل کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، تو اب اللہ انہیں ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے سامان ضیافت ہے، ضیافت کہتے ہیں دعوت کا سامان، یعنی دیکھیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، وہ ان کو دعوت کرے گا، ان کو مہمانی کرے گا ان کی، اور وہی سب سے بہتر ہے کن لوگوں کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے، الابرار نیک لوگوں کے لیے۔ تو ابرار کا تذکرہ بہت بار آیا ہے، تو اسی طرح سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہ بھی ساتھ مانگتے ہوتے ہیں وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یعنی ہمیں داخل فرما جنت میں ابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن یؤمنو بعض وہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرتے ہیں، للہ اللہ کے آگے، لا یشترون مول نہیں لیتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مال،
اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کی تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اب یہاں بھی یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ سب اہل کتاب جو تھے وہ برے نہیں تھے، اہل کتاب میں ایسے لوگ باقی تھے جن کے دلوں میں ایمان کی تھوڑی سی یعنی جھلک باقی تھی، جو کہ خود کو کسی شریعت کا پابند سمجھتے تھے، جو ایک کتاب کو مانتے تھے، ایک رب کو مانتے تھے۔ ہاں اس میں گمراہیاں بدعتیں ایسی چیزیں آ گئی تھیں، لیکن ایسے لوگ ہیں اہل کتاب میں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ صرف اس پہ ایمان رکھتے ہیں، دیکھیے جو ایمان رکھتا ہے وہ پھر پہچان لیتا ہے کہ اگر وہ کتاب درست ہے تو یہ تو ویسی ہی کتاب ہے، بلکہ اس کی جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جو تحریف شدہ ہیں، جو ان کی سمجھ سے باہر ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آتی ہے، تو پھر وہ آپ بلکہ اگر سٹوری سنیں کبھی جیسے یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہی ہوتی ہیں ریورٹڈ مسلمس کی، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہی لوگ ہی اسلام کی طرف آتے ہیں جو پہلے سے ہی اپنے دین کے قریب تھے، یعنی فار ایگزامپل وہ بائبل پڑھتے تھے یا کسی نہ کسی کتاب کو وہ سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، تھوڑا دین کے قریب تھے، تو انہی کو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو رہی یہ بات کہ جو بالکل ہی دین سے دور ہے، اس میں سے بھی وہ جو کہ سرچ میں ہوتے ہیں، جیسے کچھ ایتھسٹ جو کہ بالکل کفر لانے کے بعد ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ بھی پھر سرچ کے تھرو آتے ہیں، جو لوگ واقعی تلاش میں ہوتے ہیں، حق کے رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور پھر وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور ایسا نہیں کرتے کہ تھوڑی سی قیمت پر جو ہے بیچتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا حق کی طرف آتے ہیں لیکن ان کو دل بھی مان جاتا ہے اس پہ، لیکن وہ ایک کمیونٹی میں ان کی جو ایک بنی ہوئی ہے ان کی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ سچ بات لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے کہ آیا یہ کتاب بھی اسی سورس سے آئی ہے یا اس میں ان باتوں کے جواب ہیں، ان گمانوں کے جواب ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ جو ہے ایسا نہیں کرتے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور پھر یہ کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ہمیں تو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ معاملات کتنے دور ہیں، کب قیامت آئے گی، کب ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ دور نہیں ہے، فرمایا اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو اور باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دلوں کو مضبوط کرتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو تم صبر کرو، اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف دی جاتی ہے کہ تم نے حق کو قبول کیا، اس کتاب کو قبول کیا، تم اس پر ایمان لائے، تو تم صبر سے کام لو، اور جو باطل پرست ہیں، جو باطل کی پیروی کریں، ان کے مقابلے میں مضبوط رہو اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، یعنی ثابتو اور رابطو۔ رابطو سے مراد یہ ہے کہ کمر بستہ رہو، یعنی کوئی بھی معاملہ آئے، اگر تم پہ کسی بھی طرح کا حملہ ہو جائے، فزیکلی مینٹلی کسی بھی طرح کا، تو آپ اس کے لیے کمر بستہ رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اصل عربی متن میں صابرو کا لفظ آیا ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ کفار اپنے کفر پر جو مضبوطی دکھا رہے ہیں اس کو سر بلند رکھنے کے لیے جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ۔ دوسرا یہ کہ ان کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ، یعنی کہ بہادری دکھاؤ، مضبوطی دکھاؤ۔ پھر آخری اینڈ لیسن جو ہے سب سے یہی ہے کہ ایمان لاؤ، تم اگر ایمان لائے ہو تو تمہیں تکلیفیں تو آئیں گی، تو تم صبر کرنا، اور جو ہے ان کے مقابلے میں تم بھی حوصلہ دکھاؤ، جب باطل کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں تو تم حق کے لیے تو ڈیفینیٹلی اٹھا سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری میں وہی چیز ہے کہ امید دلا رہا ہے، جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ ڈر رکھتے ہیں،
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امید پہ رہو، یعنی اس امید پہ رہو کہ تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ عز و جل سورہ آل عمران جو ہے ہم نے مکمل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے یہ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی اس کو پڑھنے سمجھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اس سے درگزر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم نے جو بھی صحیح صحیح پڑھا اسے ہمیں یاد رکھنے، اس میں جو بھی سبق تھے ان کو ہمیں سمجھے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا ارحم الراحمین اس میں جو بھی علم کی باتیں تھیں اسے سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے ہمارے دلوں میں تقویٰ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم کے سفر کو قائم و دائم فرما، سب کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے انشاءاللہ عز و جل پھر ساتھ درس بھی ہوگا، تو آپ آگے دیکھ لیجئے گا، پھر ہم سورہ نساء بھی ساتھ شروع کریں گے۔